السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارا سپورٹ کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارا سپورٹ کریں گے اور دین کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے ضرور شیئر کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، ایک انسان دنیا کے حصول کے لیے، دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اپنی نیندیں قربان کرتا ہے، اپنی رات کی قربانی پیش کرتا ہے، دین کو محنت کرتا ہے، سخت دھوپ میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے، کبھی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، کبھی بھائی کو خوش کرنے کے لیے، کبھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرنے کے لیے، عمارت بنانے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ لیکن افسوس، وہی انسان اس چیز کے لیے محنت نہیں کرتا ہے، اس دین کے لیے محنت نہیں کرتا ہے جہاں ہمیش کے لیے جانا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مسافر جب کہیں کا سفر کرتا ہے، اگر کسی کو دلی جانا ہو اور وہ اے سی والا ڈبہ بک کرے اور اس میں جائے اور ہر آسائش، ہر آرام اس کو اس میں دیا جائے، ہر چیز کی سہولت اسے اس میں دی جائے، اور وہ منزل پر پہنچے اور اب وہ یہ کہے کہ ہم ہمیشہ اسی میں رہیں گے یا اس ڈبہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بھی اسے مزین کر لے، کتنا بھی اسے سجا لے، کتنا بھی اس میں سہولتیں اور آرام کی چیزیں اس میں رکھ لے، لیکن جب اپنی منزل پر پہنچے گا ایک متعین وقت تک اس میں رہتا ہے۔ جیسے ہی منزل پر پہنچا جہاں اسے جانا ہے، اسے وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر نہیں نکلے گا تو زبردستی اسے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمیش کے لیے اس دنیا میں ہم رہنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر، قیامت کے دن کو بھول کر ہم دنیا کی سرگرمیوں میں پھنس گئے ہوئے ہیں، اس میں ملوث ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت اپنے دل میں اس طرح پیدا کر لیے ہیں جیسا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہمیش کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ ایسا ہم کرنے لگے ہیں، حالانکہ ایک متعین وقت تک کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں، پھر ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ ہم چاہیں گے بھی کہ ہم دنیا سے نہ جائے تو ملک الموت آئے گا اور زبردستی ہمیں بلا کر لے کر چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ایک اللہ پر پوری دنیا ایمان نہیں رکھتی ہے، قرآن پر پوری دنیا ایمان نہیں رکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر ہر ایک انسان کو یقین ہے کہ موت کو ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور وہ دن، جس دن کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے، اس دن کی کیفیت، اس دن کی حالت کیا ہوگی، کیا ماحول ہوگا، اسے بھی ذرا آپ سن لیجئے قرآن کی زبان میں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی سے بھاگے گا، ہر انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے۔ ایسا ماحول ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، دوسرے سے بھاگے گا۔ وہ ماں جو دنیا کے اندر اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر بچے کو تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تھوڑا سا مار دے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، اس کی ساری تکلیفوں کو خود برداشت کر لے گی اور کرتی بھی ہے۔ وہ ماں قیامت کے دن بچے سے، اپنی اولاد سے دور بھاگے گی۔ اس دن صرف اللہ رب العزت ہوگا۔ تو اس دن کی تیاری ہم کریں، اس دن کی تیاری کریں،
جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ایک نیکی مانگ لے اور ہماری نیکی کم پڑ جائے۔ میرے عزیز دوستو، کس چیز کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، آخرت سے دور ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس دنیا سے جانا نہیں ہے؟ کیا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ آئے ہیں؟ کیا قبر کے اندر نہیں جانا ہے؟ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آ کر سوال کریں گے۔ کیا آپ نے ان سوالات کے بارے میں کبھی سوچا؟ وہ فرشتے پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہمیں تو دنیا کے اندر ہمیں یاد کر لیں گے، رٹا لگا لیں گے، لیکن یقین جانیں قبر کے اندر وہی جواب دے سکے گا جس نے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا ہوگا دنیا کے اندر۔ پھر وہ فرشتے پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے؟ پھر وہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب وہی شخص دے پائے گا جس نے اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اس زمین پر زندگی گزارا ہوگا، ورنہ جس نے نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا ہوگا، وہ ہائے افسوس کرے گا، ہائے افسوس ہمیں کچھ پتا نہیں تم کیا پوچھ رہے ہو۔ پھر وہ قیامت کا دن کیسا غضبناک دن ہوگا، کیسا ماحول ہوگا اس دن کہ اللہ رب العزت ہر انسان سے 5 سوال کرے گا، ہر انسان سے 5 سوال کرے گا۔ جب تک 5 سوالات کا جواب انسان نہ دے دے، اس کا پیر اس کی جگہ سے نہیں کھسک سکتا ہے۔ پوری زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، پھر جوانی کے بارے میں پوچھے گا، پھر مال کہاں سے کمایا یہ پوچھے گا، کہاں پہ خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ میرے عزیز دوستو، آخر کون ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ اللہ رب العزت کو چھوڑ چکے ہیں، جس کے لیے آپ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، جس کے لیے قیامت کے دین کو بھول بیٹھے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے، تیرے کریم رب سے غافل کر دیا ہے؟ کس چیز نے؟ یہ دنیا کی چمک دمک، زرق برق، یہ ظاہری خوبصورتی جس کی حقیقت فنا ہونا ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، کوئی چیز یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ پھر ہم کس گھمنڈ میں ہیں، ہم کس گمان میں ہیں اور کس سوچ میں ہم ہیں؟ کہ ہم اس سوچ میں ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے یہاں نہیں جانا ہے، کہ ہم اس سوچ میں ہیں کہ اللہ رب العزت کو جواب ہم نے نہیں دینا ہے۔ اللہ رب العزت کو جواب ہم نے دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش بھی کریں گے تو اللہ رب العزت زمین کو حکم دے گا، اے زمین چل تو گواہی دے اس بندے کے بارے میں۔ پھر زمین پوری حقیقت کو بیان کر دے گی۔ زمین کے جس حصے پر ہم نے جو کام کیا ہوگا، کہ وہ نیکی ہو یا بھلائی ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، گناہ ہو، سب کو زمین دکھا دے گی۔ میرے عزیز دوستو، اس رب کی طرف آ جائیے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں عقل دیا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جن کے پاس عقل نہیں ہے پاگل خانوں میں جا کر آپ دیکھ لیجئے، صحت بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، لیکن عقل نہ ہونے کی وجہ سے اسے پاگل خانہ میں رکھا گیا ہے۔ ذرا تو سوچے، اس اللہ نے عقل دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے جسم کے اوپر اتنا خوبصورت چہرہ بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دے رکھا ہے، چلنے کے لیے 2 پیر دے رکھا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی ہے، اور دن رات اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کی ناشکری، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے بندو، آ جاؤ اللہ کی طرف، لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو دنیا کی محبت، اپنے دل سے نکال دو۔ دنیا کے حصول، دنیا کے کامیابی کے حصول، دنیاوی کامیابی کے حصول اور دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب دنیاوی کامیابی حاصل نہ کرے، لیکن دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ رکھے، اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھے، اس کے بعد ہی کسی کی محبت رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر تھوڑی سی ناکامی ہو، دنیا کے اندر کسی چیز میں ناکام ہو گئے، یا اسی طرح کوئی چیز ہلاک ہو گئی تو اس کے لیے اپنے آخرت کی فکر کو چھوڑ دیے۔ نہ، سب سے پہلے آخرت کی فکر کو رکھے، اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں رکھے، اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا سیکھے، صبر کرنا سیکھے، شکر کرنا سیکھے۔
میرا عزیز دوستو، یہ چند باتیں زندگی کو بدل دینے والی ہے، آخرت کی فکر دل کے اندر پیدا کر دینے والی ہے۔ میرا عزیز دوستو، ان باتوں پر ذرا غور کرے، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچے کہ کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم ابھی رات کو سوئیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ کل صبح کا سورج ہم دیکھ سکیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب موت آ جائے، کس وقت آ جائے، کہاں آ جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ جب موت کا علم نہیں ہے تو پھر جوانی پر کیسی گھمنڈ، جوانی پر کیسا تکبر؟ یہ جوانی بھی ہمیشہ رہنے والی شے نہیں ہے، یہ جوانی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اسے بھی ایک دن فنا ہونا ہے، اسے بھی ایک دن ختم ہونا ہے۔ اس لیے اس جوانی کو غنیمت سمجھ کر خوب اللہ کی عبادت کر لیا کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آئے اور ہمیں عبادت کے لیے ترستے رہ جائے اور عبادت نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔